علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کے زیر پرورش تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا انہیں محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور کبھی تو آپ اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ذرا میں اپنے باپ سے بھی پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں، وہ کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے، بھلا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لائے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجے شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی اور آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جان بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست تھے، آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائے دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ صدقت بأبی انت و امی و اہل الصدق انت انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ ابو قحافہ کے بیٹے خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور کام کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، سارے قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے،
اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے، ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔